اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نازعات پڑھیں گے۔ یہ بھی مکے میں نازل ہوئی صورت اور اس کا نمبر 79 ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیر رہے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت لے جاتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے جانے والا زلزلہ اور اس کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ پھر یہ لوگ ہیں کیا واقعی، اور کہیں گے کیا واقعی ہم پلٹ کر واپس لے آئے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے ہی گھاٹے کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک روز کی ڈانٹ پڑے گی اور ایکائک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا اور کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کر دوں، تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانیاں دکھائی، مگر فرعون نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے لگا اور پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے پکارا اور کہا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہے۔ کیا تم لوگ اللہ کی تخلیق سے زیادہ، کیا تم لوگوں کی تخلیق اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے، یا آسمانوں کی تخلیق کرنا؟ اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی ٹھہرائی، پھر اس کا توازن ٹھیک کیا اور اس کی رات سے ڈھانکا اور اسے اس میں سے دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پھاڑا، اس میں پہاڑ گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام ہے کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، تم صرف خبردار کر دینے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی اور موت کا وقت ایک دن یا پچھلے کسی پہر کے برابر تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ یا کوئی غلط لفظ ہم سے بھول چوک سے یا غلط فہمی میں نکل گیا ہے تو اللہ اسے معاف کرے۔ اس کا جو صحیح فہم ہے اللہ اسے ہمارے دل و دماغ میں بٹھائے، کیونکہ ہماری نیت بالکل صاف ہے، بالکل سیدھی ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔
اب جس نے بھی اس کا ترجمہ لکھا ہے اس کی اپنے علم کے مطابق، ہم اپنے علم کے مطابق اسے پڑھ رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور جتنا ہم نے کچھ سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے خالق، اپنے مالک کا فرما بردار ہونا چاہیے، اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے، اس سے ہمیشہ جڑا ہوا رہنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ کا نام لے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے آرڈرز، اس کے احکامات پہ غور و فکر کرے، اور جہاں موقع ملے اس کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس پر عمل بھی کرے۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ ہم نشست اختتام پر لاتے ہیں، اور اللہ آپ سب کی مدد کرے۔ السلام علیکم۔